آج سے تقریباً 177 سال پہلے کی بات ہے۔ 1840 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1840 سے لے کر 1880 تک مسلمان رہا۔ ان 40 سالوں میں اس کو کسی نے کافر نہیں کہا۔ 1880 کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے کفریہ دعوے شروع کیے، بہت سارے کفریہ دعوے کیے۔ نعوذ باللہ، مثال کے طور پر وہ کہنے لگا کہ جہاد کرنا حرام ہے، پھر کہنے لگا یہودیوں سے عیسائیوں سے نفرت دشمنی رکھنا گناہ کا کام ہے، پھر کہنے لگا یہودیوں کی عیسائیوں کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے، پھر کہنے لگا حدیث کیا ہے، جو میں مانتا ہوں وہ حدیث ہے، جو میں نہیں مانتا وہ حدیث نہیں۔ پھر کہنے لگا نعوذ باللہ کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر کہنے لگا قرآن قادیان میں نازل ہوا ہے، بہت سارے کفریہ دعوے کر کے آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا میں نبی ہوں، جو مجھے نبی مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ غیر مسلم کافر دوزخی جہنمی اور خنزیر کی اولاد ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے پوری امت مسلمہ کو کافر بھی کہا ہے، دوزخی بھی کہا ہے، جہنمی بھی کہا ہے، خنزیر اور سور کی اولاد بھی کہا ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس طرح کے یہ کفریہ دعوے کیے، پوری امت مسلمہ نے مل کر یہ فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ سب سے پہلے یہ فتویٰ دینے والے لدھیانہ کے علماء، 3 بھائی، مولانا محمد، مولانا عبداللہ، مولانا اسماعیل، انہوں نے 1884 میں یہ فتویٰ دیا۔ اس کے بعد مولانا محمد سہول صاحب نے فتویٰ دیا، پھر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آیا۔ آپ میرے مسلمان بھائی جانتے ہیں قادیانی صرف دیوبندیوں کے دشمن نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے دشمن ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں قادیانیوں کا مقابلہ کرنا صرف دیوبندیوں کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء دیوبند کی طرح علماء اہل حدیث میں سے مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب، مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ پھر اسی طرح بریلوی مسلک کی بنیاد رکھنے والے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ 1880 سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان تھا، اس کے خلاف کوئی کفر کا فتویٰ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ 1880 کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہو گیا ہے، اس کے حق میں کوئی مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کفریہ زندگی 28 سالہ زندگی ہے۔ 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا، صرف مرا نہیں، ایسی گندی موت مرا ہے کہ اس موت کی بددعا کوئی اپنے دشمن کو بھی نہیں دے سکتا۔ ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوا، اوپر نیچے سے گندگی جاری تھی، اوپر سے قے الٹیاں، نیچے سے 10 پیچس، بار بار لیٹرین آنا جانا، زیادہ کمزوری کی وجہ سے مشکل ہوا تو چارپائی کے پاس 2-3 اینٹ بلاک پتھر رکھ کر اس کے لیے عارضی بیت الخلاء لیٹرین بنایا گیا، اسی میں گندگی کرتا رہا۔ گندگی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخری مرتبہ جب وہ گندگی کر کے چارپائی پر لیٹنے لگا، زیادہ کمزوری کی وجہ سے چکرا گیا، گر گیا، اس کا سر چارپائی کی لکڑی سے لگا، اپنے پاخانے میں خود ہی الٹا ہو کر گر پڑا، اوپر نیچے سے گندگی جاری تھی، گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس حالت میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک شاعر اس طرح کہنے لگا، مرزا ہوتا گر خدا کا ولی، مرزا ہوتا گر خدا کا ولی، گر کر نہ مرتا ٹٹی میں کبھی۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر ہر قادیانی اپنے مفادات کے ہاتھ سے مجبور ہو کر کم سے کم قادیانیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اپنے غلط دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ضرور مانتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہم میں سے ہر مسلمان اپنے لیے یہ دعا کرنا سعادت اور فخر سمجھتا ہے کہ اے اللہ، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، مجھے بھی اسی دن اسی حالت کی انتقال، اسی حالت کی وفات مجھے چاہیے۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔
دنیا کا کوئی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح موت کی دعا نہیں کر سکتا ہے۔ گویا ہر قادیانی زبان حال سے مرزا غلام احمد قادیانی کو لعنتی مانتا ہے، دوزخی مانتا ہے، مردود اور ذلیل مانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس موقع کی مناسبت سے ایک حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کما تکونون کذالک تموتون وکما تموتون کذالک تبعثون، جس حالت میں رہو گے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، جس حالت میں تمہیں موت آئے گی کل قیامت والے دن اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی گندگی کے کام میں لگا رہا، اللہ نے گندگی کی حالت میں اسے موت دے دی۔ اس کی موت بتا رہی ہے کہ اس کی ساری زندگی گندی ہے، اور یہ اس کی موت بتا رہی ہے کہ اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ ایک طرف یہ کفر کے پیروکار، اور ایک طرف وہ اللہ کے ولی ہمارے حضرت مولانا احمد علی پنجگوری رحمت اللہ علیہ۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ اور بیان ارشاد فرما رہے ہیں، اسی منبر پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ بیان کے دوران ہی ان کی روح پرواز کر گئی، وہ انتقال فرما گئے۔ یہ اللہ والے ہیں، ساری زندگی اللہ اللہ کر کے ان کی گزری ہے، ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزری ہے، ساری زندگی اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں گزری ہے۔ موت بھی اسی حالت میں آئی ہے، جس حالت میں موت آئی ہے کل قیامت والے دن اسی مسجد سے حضرت مولانا احمد علی پنجگوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ یہ فرق ہے۔ یہاں پر جو ولیوں کی شان ہے، انگریز کا بنایا ہوا بناسپتی نبی جس کو وہ نبی اپنا مانتے ہیں، وہ بے غیرت جو ہے اس طرح گندی موت مرا ہے۔ بہرحال اس عنوان پر بہت ساری تفصیلات ہیں، اگر میں ان تفصیلات میں چلا گیا تو میں اپنے 20 منٹ میں بات پوری نہیں کر سکوں گا، اس لیے واپس پٹری کی طرف آتے ہیں۔ 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا۔ اب اس کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، ہم ان کو مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مرزائی اور قادیانی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کیا بلا ہے؟ کہتے ہیں جیسے مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ بھی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ سب دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ ہے۔ قادیانیوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور قادیانی احمدی نہیں، احمدی ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ محمدی بھی ہم مسلمان ہیں، احمدی بھی ہم مسلمان ہیں، قادیانی احمدی نہیں ہے۔ یہ قادیانیوں کی بدماشی ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کی غفلت، سستی اور کمزوری ہے کہ ہمیں یا تو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، یا معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم آگے کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ زمانہ پختانہ رون وائی ملا فریدہ خلپٹا بہتری دا خپل منز روزہ او دس کوا دا بلچا غم غرض ملرا، دا بالکل غلط خبر دا۔ منگا دا خپل عالمی نبی عالمی امتیان دا پورا انسانیت فکر کول دا ہر مسلمان ذمہ داری دا۔ دا ټولو مسلمانانو د ایمان حفاظت فکر کول، او د ټولو غیر مسلمو د کافرانو د هدایت فکر کول، دا د هر مسلمان ذمہ داری ده۔ که مسلمان دا کار کوي او که نه کوي، که خپل ذمہ داری ګڼي او مني او که نه مني که نه ګڼي، زمونږ ستاسو په منلو او په کولو باندې څه نه کېږي۔ که موږ کوو او که منو بیا هم زمونږ ذمہ داری ده، که نه کوو که نه منو بیا هم زمونږ ذمہ داری ده۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، کل انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کی فکر کرنا، تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت، تمام غیر مسلموں کی ہدایت کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے کرے یا نہ کرے، اپنی ذمہ داری سمجھے یا نہ سمجھے۔ میرے آپ کے کرنے نہ کرنے سے، سمجھنے نہ سمجھنے سے یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال ہماری کمزوری، غفلت اور سستی ہے کہ ہمیں یا ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، یا معلومات ہوتے ہوئے بھی ہم آگے مسلمانوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اور یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومت قادیانیوں کو قانون کا پابند نہیں بناتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے قادیانیوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ جب وہ مسلمان نہیں ہیں تو مسلمانوں کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو احمدی کیوں کہتے ہیں۔ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، ورنہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کی تیاری کرے۔ بڑی ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، بچنے کا، نجات کا حکومت کے لیے درمیان میں کوئی تیسرا راستہ نہیں۔
میرے عزیز مسلمان بھائیوں، 1947 میں پاکستان بنا، 1953 میں یہاں پاکستان میں ختم نبوت کی بہت بڑی تحریک چلی، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام مسلمان شامل تھے۔ صرف لاہور میں اس تحریک میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 1974 میں پھر تحریک چلی، اس میں بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سیاسی مذہبی جماعتیں تمام مسلمانوں نے مل کر اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کا، مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کا قانون بنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ الحمدللہ آج بھی یہ قانون ہمارے ملک میں موجود ہے۔ سامعین محترم، اب تک کی جو گفتگو ہوئی یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ماضی میں مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی ذمہ داری کی طرف۔ آج ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے خود قادیانیوں سے بچے اور دوسرے مسلمانوں کو بچائیں، قادیانیوں کی چیزوں سے خود بھی بچے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں۔ آپ میرے مسلمان بھائی جانتے ہوں گے قادیانیوں کی بعض کمپنیاں، بعض چیزیں ہیں جن کا منافع قادیانیوں کے مرکزی بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اس سے قادیانی 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی کفریہ کتابیں چھاپتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے مناظرین کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ 24 گھنٹے مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 3، اجرتی قاتلوں کو پیسے دے کر ہمارے علماء اکرام کو، مسلمانوں کو شہید کرواتے ہیں، حالات خراب کراتے ہیں، فسادات کرواتے ہیں۔ نمبر 4، یہ پیسہ قادیانی اپنی برادری میں تقسیم کرتے ہیں، خاص طور پر غریب کچی آبادیوں میں یہ پیسہ پہنچا کر غریب مسلمانوں کو لالچ دے کر ان کا ایمان خرید کے انہیں مرتد، زندیق، قادیانی، کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر مسلمان کا ایمانی فیصلہ ہے، تمام علماء اکرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں، ناجائز اور حرام بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے قادیانیوں کی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر ہر گھر میں استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں ہیں جن کا نام یاد ہونا، کم سے کم ہر مسلمان کو یہ نام یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم خود بھی ان سے بچ سکیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچا سکیں۔ ان 3 چیزوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 شیزان، نمبر 2 یونیورسل اسٹیپلیزر، نمبر 3 ذائقہ گھی۔ یہ 3 چیزیں شیزان کمپنی، اس کی بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ شیزان کا جوس، بوتل، کیچپ، اچار، کسٹر، سمرقند شربت اور مربے، چٹنیاں، الپیور جوس، ساری چیزیں شیزان کمپنی کی اور شیزان کمپنی قادیانیوں کی ہے۔ اسی طرح واٹر کولر اور فریزر کے لیے جو ہم اسٹیپلیزر استعمال کرتے ہیں، اس میں یونیورسل کے نام سے اسٹیپلیزر یہ قادیانیوں کا ہے۔ ہم جو گھی استعمال کرتے ہیں اس میں ذائقہ گھی کے نام سے یہ قادیانیوں کا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا چاہیے۔ تمام حضرات کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ تو زور سے کہہ سکتے ہیں نا جی؟ آپ حضرات کوشش کریں یا نہ کریں، انشاءاللہ تو زور سے کہہ سکتے ہیں نا جی؟ تو سارے مل کر بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ دیں جی۔ نہیں اس طرح بالکل نہیں، سارے مل کر نہیں بولے ہیں جی، بالکل امانت دیانت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ صوفیہ کے مجالس ہے، صوفیہ کے مجالس کے اندر جھوٹ بولنا اور ڈبل گناہ ہے۔ بالکل جی کام چوری نہیں کرنی چاہیے، سارے مل کر بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میں نے کوشش کی تھی کہ 20 منٹ میں میری تقریر ختم ہو جائے، 19 منٹ اب تک ہوئے اور میری تقریر ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ بھائیوں سے 2-3 منٹ غریبی کے طور پر لے کر، یہ بڑے علاقوں میں تو ہوٹلوں میں غریبی نہیں ملتی ہے، یہ غریب کچی آبادیوں میں ہوٹلوں میں غریبی ملتی ہے کم سے کم، تو یہ 2-3 منٹ آپ کے غریبی کے طور پہ لگیں گے۔ اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ میں 1 منٹ میں پیش کرنے لگا ہوں، تو میرے 20 منٹ پورے ہو جائیں گے، وہ پورے ہو گئے جی ماشاءاللہ۔ 1 منٹ میں خلاصہ ہوگا اور پھر آپ سارے بھائی مل کر 1-1.5 منٹ لگا کے یہ خلاصہ مل کے دہرائیں گے۔ اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہم سب مسلمانوں کا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان نبی یا رسول
نہیں بن سکتا. اس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت. دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں. تیسری بات، مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سارے کفریہ دعوے کیے ہیں، نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، لہٰذا یہ اسلام کا بھی فیصلہ ہے، پاکستان کا قانون بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں. چوتھی بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں. پانچ اور آخری بات، ہر گھر میں استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں ہیں. نمبر 1 شیزان، نمبر 2 یونیورسل اسٹیپلیزر، نمبر 3 ذائقہ کی. ہم سب اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 باتیں پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہ باتیں ہم آگے تب پہنچا سکتے ہیں جب ہمیں یاد ہو. یہ یاد ہوگی بلند آواز سے دہرانے سے. ہم سب مل کے اب یہ 5 باتیں بلند آواز سے دہرائیں. 1 منٹ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، آپ کے دہرانے پر بھی 1 ہی منٹ لگے گا. اگر کسی جگہ آپ حضرات نے سستی دکھائی تو ہم دھکا لگائیں گے. دھکا لگانے میں 1-2 منٹ اضافی لگ گئے، آپ ذمہ دار ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. باقی آپ پٹھان کی ضد بھی سمجھ گئے. جیسے انشاءاللہ میں نے زور لگایا، جب تک آپ سب کی آواز نہیں آئی میں آگے نہیں چلا ہوں. 18 منٹ کی تقریر میں نے ایک سانس میں کی ہے، اس میں نے آپ سے داد نہیں مانگا ہے، آپ سے کوئی جواب نہیں مانگا ہے. اب آپ کے بولنے کی باری ہے، میں آپ کے بولے بغیر آگے چلوں گا بھی. ایک مولوی صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، فرمانے لگے کہ جی یہ 2 ہی قومیں ہیں جو اڑ جاتی ہے تو بس ان کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے. کہنے لگے باقی تو ویسے جدھر کا سانجا ادھر کا رانجا، اس طرح کی باتیں کی. فرمانے لگے ایک بلوچ قوم ہے اور ایک پٹھان قوم ہے. کہنے لگے بلوچ اڑ گیا تو ملا عبدالعزیز بن گیا، پٹھان اڑ گیا تو ملا عمر بن گیا. وہاں پٹھان اڑا ہے، یہاں بلوچ اڑا ہے. فرمانے لگے باقی تو چل جاتا ہے. تو یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے ہماری ضد دیکھی ہوئی جانتے ہیں، جب تک سب کی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک بات آگے چلے گی نہیں. اور یہ کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے. آپ جتنی بلند آواز سے کہیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. دل کا زنگ اترے گا، ایمان کا نور دل میں داخل ہوگا. یہ اللہ کے گھر کے در و دیوار ہمارے ایمان کے گواہ بنیں گے. یہی گواہی انشاءاللہ کل قیامت والے دن کام آئے گی. میرے عزیز مسلمان بھائی، یہ باتیں ہم بلند آواز سے نہیں کہیں گے تو کیا صرف آلو پیاز ٹماٹر کے نعرے ہی لگاتے رہیں گے؟ اور اب نہیں کہیں گے تو کیا مرنے کے بعد کہیں گے؟ یہی باتیں کہنی اور اب کہنی ہے. اور یہ موقع کبھی کبھار ملتا ہے، روزانہ یہ اس طرح کا زنگ اتارنے کا موقع نہیں ملتا ہے. بلند آواز کے ساتھ یہ باتیں نہیں ملتی ہیں. تو یہ ساری تفصیلات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے آپ کہیں جیسے کہتے 100 سنار کی 1 لوہار کی. زمانگا پختانر نوائی سل پاپڑ اور یو لوڑ، اس طرح بلند آواز سے، تاکہ دوبارہ درخواست کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اب میں شروع کرنے لگا ہوں. جہاں میں خاموش ہو جاؤں آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہنا ہے. جب تک سب کی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک اگلی بات شروع ہی نہیں ہوگی. اور اگر سب کی آواز آ گئی تو میں دوبارہ درخواست بھی نہیں کروں گا. ہم سب مسلمانوں کا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تقریباً آدھے ساتھی بولے ہیں اور وہ بھی آدھا زور لگا کے. آپ میں سے آدھے بھائی بولے ہیں وہ بھی آدھا زور لگا کے. ایمانداری کی بات ہے، سارے مل کر بولے اور پورا زور لگا کے بولے. ہم سب مسلمانوں کا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جزاک اللہ. وہ اسپیکر والے بھائی بیٹھے ہیں. یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جب آواز سیٹ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں اب اس کو مزید نہ چھیڑیں. یہ مجمع کے لیے میں کہتا ہوں اب آپ حضرات بھی اس آواز کو چھیڑیں نہیں، اسی جگہ لیول رکھیں. مجمع کے لیے یعنی آپ حضرات کی آواز ٹھیک ہے. اگر اس سے لیول کم ہو گئی تو میں پھر درخواست کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان نبی یا رسول، اس کا نام ہے عقیدہ. تھک گئے آپ حضرات، اس کا نام ہے عقیدہ. جزاک اللہ. دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان. جزاک اللہ. تیسری بات، مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سارے کفریہ دعوے کیے ہیں، نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، لہٰذا یہ اسلام کا بھی فیصلہ ہے اور پاکستان کا قانون بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان.
چوتھی بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ پانچویں اور آخری بات، ہر گھر میں استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کا نام، سارے مل کر بلند آواز سے، دوسری چیز کا نام یونیورسل اسٹیبلیزر، اور تیسری چیز کا نام ذائقہ گھی۔ شیزان، یونیورسل اسٹیبلیزر، ذائقہ گھی، یہ 3 کس کی کمپنیاں ہیں؟ سارے مل کر جی۔ اور ان کا استعمال جائز۔ ہم سب مل کر اگر محنت کوشش کریں گے، رمضان بھی قریب آ رہے ہیں، قادیانی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیزان کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی ذمہ داری ڈبل کرنی ہے، بھرپور طریقے سے محنت کرنی ہے تاکہ قادیانیوں سے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے۔ اگر ہم سب مل کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان قریب دنیا سے قادیانیت کا جنازہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ سارے مل کے محنت کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے ایک بھی قادیانی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا جی، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی اور آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ زور سے کہنا گناہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔